हालेलुया। जितने लोग हमें इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वॉच कर रहे हैं, सब पर हम मसीह यीशु की सलामती चाहते हैं। हमारे दिल से दुआ है कि जितने न्यू व्यूवर हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, हम सब पर सलामती चाहते हैं कि यीशु मसीह की आप पर सलामती हो। हमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो यीशु मसीह हमें सिखा कर गए हैं। हमें उन हुक्मों को पूरी तरह फॉलो करना है। हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का हल मिलता है जो इंसान की मुश्किलें होती हैं। आज इंसान मुश्किल में क्यों है? क्योंकि वो खुदा से दूर है, वो अंदर से टूटा हुआ है। इसीलिए इंसान मुश्किलों में है, बीमारियों में, डिस्टर्बर में है, डिस्करेजमेंट में है। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हमारी लाइफ में चल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इन मसलों से दूर चले जाएं, इन मसलों से रिहाई पाएँ, निजात पाएँ, शिफा पाएँ, तो ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के हुक्मों को पूरी तरह फॉलो करें। अगर हम यीशु मसीह के हुक्मों को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनन हमारी मुश्किलें हल नहीं होंगी, बल्कि हम और उस दलदल में धंस जाएंगे जो हमारे इर्दो गिर्द है, जो हमारे अंदर है। तो आज ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के हुक्मों को समझें। आप जानते हैं कि जब इसराइली जो थे लाल समंदर के बिल्कुल किनारे के ऊपर थे, तो लाल समंदर उनको मौत नज़र आ रहा था कि इसराइली जब समंदर की तरफ अपनी निगाहें करते थे तो उनको ये पता चलता था कि आगे मौत है। लेकिन जब उन्होंने अपनी निगाहें पीछे दौड़ाई तो पीछे फराऊन था, पीछे भी मौत थी। हमें कुछ बातों को समझना है कि जब आप दलदल में धंस गए हों, जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो आप इस बात पर यकीन जब भी रखेंगे, आप बिल्कुल पताल के नीचे हों, जब आप यकीन रखेंगे कि खुदा जो है वो ज़िंदा करने की कुदरत रखता है, तो खुदावंद आपको उस मुश्किल से छुड़ाएगा। वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं छूटना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं छूटना चाहते तो वो नहीं आपको छुड़ाएगा। अगर आप मुश्किल से छूटना चाहते तो वो छुड़ाएगा। अगर इसराइलियों को आगे भी मौत नज़र आ रही है और पीछे भी मौत नज़र आ रही है, और जो खुदा का ममसू था, जो खुदा का मित्र था, जो खुदा का दोस्त था, यानी बुजुर्ग मूसा, मुकद्दस मूसा, उसने खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद, अब मैं क्या करूं? तो खुदा ने क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। तो उसने कहा इस लाठी को समंदर पर लगा। तो आप जानते हैं कि जब उसने उस लाठी को उस दाहिने हाथ से समंदर पर लगाया तो वो समंदर जो था दो हिस्से हो गया। खुदावंद अपने लोगों को ऐसी विल पावर देता है, अपनी विल पावर अपने लोगों पर वो ट्रांसफ़र करता है, अपने मनसूबों पर वो ट्रांसफ़र करता है, और वही पावर आगे चलती है। आप जानते हैं कि वही जो मूसा पर पावर थी वही आगे यशवा पर ट्रांसफ़र हुई। हम बाइबल मुकद्दस यशवा की किताब 6 बाब जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसे भेद खुदा के मिलते हैं। खुदा ने फरमाया यशवा की किताब में कि जैसे मैं मूसा के साथ था, यशवा से कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ हूँ। जहाँ जहाँ तू अपने पाँव का तलवा टिकाएगा वो ज़मीन, वो जगह तेरी हो जाएगी, वो कंट्री, वो मुल्क तेरा हो जाएगा। खुदा ने ये नहीं कहा कि अगर एक जगह तो तलवा टिकाएगा तो वो 1 मरला जगह या 10 मरले की प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। खुदा ने कहा पूरा मुल्क, पूरी कंट्री में तुझे दे दूंगा जिस जगह तेरा तलवा टिकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा ने जिन लोगों को बरकत दी है बेशुमार बरकत देता है। जो लोग उसके साथ चलते हैं खुदा उनको बेशुमार बरकतें देता है। आप जानते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बरकतों से नवाजा, दौलतों, माल, सोना, चांदी, भेड़, बकरियां, ऊंट, गायें, बैल, हर बरकत से खुदा ने नवाजा। लेकिन जो बरकत खुदा देता है उसमें वो मुश्किल नहीं शामिल करता, उसमें वो गम को नहीं शामिल करता। आप जानते हैं कि जितने खुदा के ममसू मूसा से लेकर आगे हम चलते हैं, जब उनकी हिस्ट्री देखते हैं, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, हमें नॉलेज होती है इस बात की कि जो खुदा के साथ लोग वफादारी से चले हैं, खुदा ने उनकी लाज रखी है, क्योंकि खुदा अपने नाम की लाज रखता है। अगर वो लोग मुश्किल में गए हैं तो खुदा कहता है कि तू मुश्किल में जाएगा ज़रूर, लेकिन वो मुश्किल
تجھ کو بنانے کے لیے ہوگی۔ وہ مشکل جس طرح سونا آگ سے جلا کر صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح تجھ کو صاف کر کے اور اوپر اٹھایا جائے گا، نہ کہ تو نیچے گرے گا۔ آئیں گی، ایسا نہیں کہ راستہ بازوں پر مشکلیں نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جس قوم کو لیڈ کر رہا تھا، وہ قوم اس پر بڑبڑاتی تھی کہ موسیٰ تمہیں مرنے کے لیے ہے، اور یشوع جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہی اس پر بلیسنگ یشوع پر ٹرانسفر ہوئی جو موسیٰ پر تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یشوع نے دریائے یردن کو 2 حصے کیا، اور وہی سیم ٹو سیم چیز بنی جو لال سمندر میں بنی تھی، کہ وہ بھی پانی دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا، اور اس ندی کا پانی بھی جسے دریائے یردن کہتے ہیں، جب کہن اس ندی کے اندر اپنے پاؤں جمائے، اپنے پیر ٹکائے، تو وہ ندی بھی جو تھی وہ ایسے 2 حصے ہو گئی، اور پانی دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ جب خدا کے مقدس لوگ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں کوئی مشکل نہیں رہتی، طوفان تھم جاتے ہیں۔ آپ جانتے کہ یسوع کشتی میں تھا اور شاگرد ڈر گئے کہ طوفان آ گیا، کشتی ڈوب گئی، مر گئے، رولا شور واولا مار پیٹ گلو شور۔ لیکن جب یسوع مسیح کو جگایا، جب اس کو آواز دی، تو یسوع نے اٹھ کر طوفان کو جھڑکا۔ جب آپ یسوع مسیح کو آواز دیں گے تو آپ کی زندگی میں سے سارے طوفانوں کو دور کر دے گا۔ وہ ہمارا ایسا خدا ہے۔ جب دریائے یردن کا پانی 2 حصے ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت بائبل بیان کرتی ہے کہ بارشوں کا موسم تھا۔ اس وقت آپ جیسے کہتے ساون کا مہینہ تھا، بارش کا موسم تھا، اور وہ ندی کناروں تک بہہ رہی تھی۔ اتنا پانی تھا کہ کناروں تک وہ ندی بہہ رہی تھی۔ اور پھر خدا نے ایسا معجزہ کیا، بڑھ کے مرکل کیا، بڑا مرکل، کہ اس دریائے یردن کو 2 حصے کر دیا، اور وہ بھی خشک زمین سے نکلے۔ خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں خدا کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے کہ آپ اپنا دائنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر رہے۔ اگر آپ کرسچن لوگ آج سمجھ جائیں کہ خدا نے ہمارے دائنے ہاتھ میں کتنی برکت رکھی ہے، خدا نے اپنی ول پاور ہم میں ٹرانسفر کی ہے۔ جب ہم راستے سے چلیں گے، سچے دل سے چلیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو یقیناً وہی ول پاور آپ کے اندر آئے گی جو خدا نے آدم کے اندر پھونکی، اور آدم کو یہ کہا کہ ساری چیزوں کے تو نام رکھ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نے آدم کے اندر، آدم کے ذہن میں اتنی عقل ڈالی، تبھی تو اس نے سارے جانوروں کے نام، درختوں کے نام رکھے تھے۔ کیا آج ہمیں پاور نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے؟ وہی دانش مندی ہے جو آدم کے اندر ٹرانسفر کی گئی تھی، اور اس نے دانش مندی سے ہاتھیوں کے نام، سارے جانوروں کے نام رکھے۔ میرے عزیزو، خداوند آج بھی آپ کو عقل مند اور دانش مند بنانا چاہتا ہے۔ کیا ہم سلیمان کی طرح خدا سے دانش مندی اور عقل مندی مانگتے ہیں؟ کیا ہم اس لیے عقل مندی مانگتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو نیست و نبود کر دیں، اپنے بھائیوں کو نیست و نبود کر دیں؟ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے آپ دانش مندی مانگے ضرور، لیکن ابلیس پر غالب آنے کے لیے۔ آپ سمجھداری مانگے ضرور، لیکن ابلیس کو ہرانے کے لیے۔ جس طرح پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ سب اپنے اپنے ہتھیار باندھ لو اور ابلیس پر غالب آؤ۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روحانی ہتھیار باندھیں۔ ہم جب بائبل کے اندر گھس جاتے ہیں تو بائبل ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ جب اس کا ورڈ ہمارے اندر ریلیز ہو جاتا ہے تو آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ میرے جو آج بہت سارے کرسچن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اندر سے بریک ہیں، کہ وہ آج بائبل نہیں پڑھ رہے اور بائبل سے دور ہیں، خدا کی اس الہام سے دور ہے جو اپنے اس منہ سے اس نے فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بائبل کسی انسان کے دوارا نہیں لکھی گئی، یہ بائبل روح القدس کے دوارا لکھی گئی ہے۔ جب شریعت کی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی تو وہ خدا کا دوست تھا، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، اسی لیے اس کا ہولی اسپرٹ کام کرتا تھا، اور ہولی اسپرٹ کے ذریعے یہ شریعت کی کتابیں لکھی گئی، اور اس کے بعد خدا کا پاک روح لوگوں پر ٹرانسفر ہونا شروع ہوا۔ آپ جانتے شمشون پر زور سے نازل ہوتا تھا، داؤد پر خدا کا روح، بے شمار خدا کے مقدسوں پر خدا کا روح آتا تھا، تب یہ بائبل لکھی گئی ہے۔ ہم اس کو عام کتاب نہ سمجھے کہ یہ عام کتاب ہے، یہ بائبل مقدس عام کتاب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، روح سے پڑھیں گے، تو یہ خدا کا الہام ہے۔ اگر آپ اس کو نالج کے لیے صرف بک بنا کر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بک ہے۔
جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسی آپ کی اپروچ ہوگی۔ اگر آپ اچھی سوچ کے ساتھ اچھے سٹینڈ لیں گے تو خداوند یقیناً آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ میرے عزیزو، آج یقین ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے؟ کیا یسوع مسیح نے اپنا پاک روح آپ کو نہیں دیا؟ کیا یسوع مسیح زندہ آسمان پر نہیں گئے؟ اس نے جاتے جاتے کہا کہ میں اپنا روح القدس تم کو دوں گا، جو تمہاری مدد کرے گا، جو تمہارا مددگار ہے۔ وہی ہمارا آج ٹیچر ہے، وہی ہمارا استاد ہے۔ ہم اسے رنجیدہ نہ کریں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہم روح القدس کو رنجیدہ نہ کریں، ورنہ ہم بہت سزا پائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا میرے جو میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ اس میسج کے وسیلہ سے بہت ساری برکت پائیں گے۔ اس مسنجر کے وسیلہ سے خدا آپ کو بہت ساری برکت دے گا۔ اگر آپ نے اس کو سنا اور اپنے ہارٹ میں رکھ لیا، جس طرح داؤد نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا، اپنے دل میں جگہ دی۔ جب ہم کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ جتنے کرسچن لوگ ہیں اور جتنے لوگ ہیں، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے، راستی کی ضرورت ہے، سچائی کی ضرورت ہے کہ ہم سچائی سے، ایمانداری سے، دیانتداری سے، پوری فیتھ فلنس کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند اس سرمن کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔